اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم۔ انٹرنیٹ کیسے کام کرتا ہے؟ یہ ویڈیو جو آپ دیکھ رہے ہیں ہزاروں میل کا سفر طے کرنے کے بعد گوگل کے ڈیٹا سینٹر آفس سے آپ تک پہنچی ہے۔ آئیے جانتے ہیں یہ ڈیٹا کیسے اتنا لمبا سفر طے کرنے کے بعد مختلف معلومات کا ذریعہ بنتا ہے۔ ڈیٹا سینٹر جو ہزاروں میل دور ہو سکتا ہے، ہمارے ڈیٹا جو آڈیو، ویڈیو یا کسی دوسرے ڈاکیومنٹڈ فارمیٹ کی شکل میں ہو سکتا ہے، اس کو سٹور کرتا ہے اور واپس ہمارے موبائل اور لیپ ٹاپ تک پہنچاتا ہے۔ اس ڈیٹا کو آسانی سے پہنچانے کا ایک ذریعہ سیٹلائٹس بھی ہو سکتے ہیں، اور ڈیٹا سینٹر سے اس ڈیٹا کو پہلے سیٹلائٹ تک پہنچایا جائے اور پھر سیٹلائٹ سے موبائل یا لیپ ٹاپ کمپیوٹر پر اس کو ریسیو کیا جائے۔ لیکن اس طرح ڈیٹا ٹرانسفر کرنے کا آئیڈیا سننے میں سستا اور اچھا معلوم ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں ایسا ہے نہیں۔ وہ اس لیے کہ ایک سیٹلائٹ تقریباً زمین کے ایکویٹر سے اوسطاً 22,000 میل کی دوری پر ہوتا ہے، اور اس طرح ڈیٹا کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر ہونے کے لیے ٹوٹل 44,000 میل کا سفر طے کرنا پڑے گا، اور اتنا لمبا سفر طے کرنے کے لیے خاصا وقت بھی درکار ہوگا جو معلومات کو خاصا ڈیلے کر دے گا۔ خاص طور پر لائیو ٹرانسمیشن اور لائیو ورکنگ ایپس جیسے جی پی ایس اس آئیڈیا کے تحت کام نہیں کر پائیں گی۔ تو یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ڈیٹا کو سیٹلائٹس کے ذریعے نہیں پہنچایا جا سکتا تو پھر کیسے پہنچایا جا سکتا ہے؟ یہ کام آپٹیکل فائبرز کیبل کے ایک بہت ہی کمپلیکیٹڈ نیٹ ورک سے لیا جاتا ہے جو ڈیٹا سینٹر اور ہماری ڈیوائسز کو آپس میں جوڑتی ہیں۔ ہماری ڈیوائسز انٹرنیٹ ٹاور کے ذریعے انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ ہو یا وائی فائی راؤٹر کے ذریعے، دونوں ہی ذرائع کسی نہ کسی طرح سے آپٹیکل فائبر کیبل سے جڑے رہتے ہیں۔ ہماری ویڈیوز اور دیگر معلومات ڈیٹا سینٹر کے اندر موجود ایس ایس ڈیز کے اندر سٹور ہوتی ہے۔ یہ ایس ایس ڈیز یعنی سالڈ اسٹیٹ ڈیوائسز ایک بہت بڑے میموری نیٹ ورک کا حصہ ہوتی ہیں جسے سرور کہتے ہیں۔ سرور دراصل ایک ایسا کمپیوٹر ہوتا ہے جس کا کام وہ تمام ڈیٹا مہیا کرنا ہوتا ہے جو ہم یا تو گوگل پر سرچ کرتے ہیں یا پھر ڈائریکٹ ایکسیس سے سرچ یا ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں۔ اس دوران سب سے بڑا چیلنج کسی مخصوص ڈیوائس کو ڈیٹا سینٹر سے ڈیٹا ٹرانسفر کرنے میں ہوتا ہے، کیونکہ آپٹیکل فائبر کے اتنے کمپلیکس نیٹ ورک میں سے کسی ایک مخصوص ڈیوائس کو تلاش کرنا بہت مشکل کام ہے، اور اس مشکل کو آسان کرنے کے لیے آئی پی ایڈریس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ آئی پی ایڈریس دراصل چند مخصوص ڈیجٹس کا مجموعہ ہوتا ہے جو ہر انٹرنیٹ کنیکٹڈ ڈیوائس، چاہے وہ موبائل ہو، کمپیوٹر ہو یا پھر لیپ ٹاپ ہو، سب کو الگ الگ دیا جاتا ہے، اور اس آئی پی ایڈریس کی بنا پر کسی بھی مخصوص ڈیوائس کو آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے ہر گھر کا ایک مخصوص ایڈریس ہوتا ہے، ویسے ہی آئی پی ایڈریس ہر انٹرنیٹ استعمال کرنے والی ڈیوائس کا ایک مخصوص ایڈریس ہوتا ہے۔ یہی آئی پی ایڈریس انٹرنیٹ کی دنیا میں شپنگ ایڈریس کا کام کرتا ہے، جہاں مخصوص انفارمیشن کو ایک مخصوص ڈیوائس تک پہنچایا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ ڈیٹا سینٹر میں موجود سرور کا بھی مخصوص آئی پی ایڈریس ہوتا ہے۔ ایک سرور میں بہت سی ویب سائٹ سٹور ہوتی ہیں اور ہر ویب سائٹ کا اپنا آئی پی ایڈریس ہوتا ہے، اور اتنی بڑی تعداد میں آئی پی ایڈریسز کو یاد کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ اس مشکل کو آسان کرنے کے لیے ویب سائٹ کو آئی پی ایڈریس کے ساتھ ساتھ ڈومین نیم بھی دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر google.com، youtube.com، facebook.com وغیرہ وغیرہ، اور یہ ڈومینز دراصل آئی پی ایڈریس کو ہی ریپرزینٹ کرتے ہیں، لیکن یہ یاد کرنے میں آسان ہوتے ہیں، اور اسی وجہ سے ہم ایک ہی ڈیٹا سینٹر کے سرور میں ہونے کے باوجود ہر ویب سائٹ کو اس کے آئی پی ایڈریس کی جگہ ڈومین نیم سے ایکسیس کرنا زیادہ آسان سمجھتے ہیں۔ جب کبھی انٹرنیٹ یوزرز کسی ویب سائٹ کو ایکسیس کرنے کے لیے اس کا ڈومین یوز کرتے ہیں، ڈیٹا سینٹر میں موجود ایک خاص قسم کی فون بک جسے ڈی این ایس کہتے ہیں، اس ویب سائٹ کے متعلقہ آئی پی ایڈریس سے اسے جوڑ دیتی ہے، اور اس ڈی این ایس سرور کو مختلف آرگنائزیشنز اور انٹرنیٹ فراہم کرنے والی کمپنیاں کنٹرول کرتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب انٹرنیٹ صارف کسی ویب سائٹ کو ایکسیس کرنے کے لیے اس کا ڈومین استعمال کرتا ہے، تب انٹرنیٹ براؤزر ڈی این ایس سرور کو اس ویب سائٹ سے متعلقہ آئی پی ایڈریس سے جوڑنے کی ریکویسٹ بھیجتا ہے۔ آئی پی ایڈریس سے جڑنے کے بعد براؤزر اس ویب سائٹ کو اس کے متعلقہ ڈیٹا سینٹر سے جوڑ دیتا ہے، اور ڈیٹا سینٹر سے جڑنے کے بعد ڈیٹا کا فلو سٹارٹ ہو جاتا ہے۔
डेटा डिजिटल फॉर्मेट यानी 0 और 1 की शक्ल में होता है, लेकिन ऑप्टिकल फाइबर के अंदर ये लाइट पल्सेस की सूरत में हज़ारों मीलों का सफ़र तय करने के बाद सारिफ तक पहुंचता है। इस ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क का बेशतर हिस्सा समंदर के नीचे फैली ऑप्टिकल फाइबर केबल के अलावा इसका कुछ हिस्सा पहाड़ों और मैदानों में भी फैला हुआ है। इस ऑप्टिकल फाइबर को ज़मीन और समंदर में बिछाने के लिए हैवी मशीनरी के साथ साथ जहाज़ों का इस्तेमाल भी किया जाता है, और यही ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क दुनिया के इंटरनेट की बैकबोन भी है। जब ये ऑप्टिकल फाइबर घर या ऑफिस के राउटर तक पहुंच जाती है, तब राउटर इन लाइट पल्सेस को इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में तब्दील कर देता है, जबकि सेलुलर टावर्स इन लाइट पल्सेस को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में तब्दील करके मोबाइल फ़ोन तक पहुंचा देते हैं, जहां दोबारा इनको इलेक्ट्रिक सिग्नल में तब्दील किया जाता है। ग्लोबल इंटरनेट सिस्टम चूँकि एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, इसलिए ज़रूरी है कि इसको मैनेज भी अच्छे तरीके से किया जाए। ICANN एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेट से जुड़ी हर तरह की मैनेजमेंट पर नज़र रखती है। इसमें IP एड्रेस में असाइनमेंट, डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन और ट्रैफिकिंग वगैरह शामिल है, और ICANN का सदर दफ्तर अमेरिका में है। इंटरनेट की एक और ख़ास बात यह है कि ये सेलुलर और लैंडलाइन टेक्नोलॉजी से ज़्यादा डाटा को ट्रांसफ़र करने की सलाहियत रखता है। मिसाल के तौर पर अगर हम YouTube की ही मिसाल लें तो इस वेबसाइट में मौजूद हर वीडियो गूगल डाटा सेंटर से हम तक 0 और 1 की एक ह्यूज कलेक्शन की सूरत में भेजी जाती है। ये 0s और 1s एक ख़ास तरतीब के तहत सेव होते हैं और इसी तरतीब के तहत सारिफ तक पहुंचाए भी जाते हैं। इन 0s और 1s को छोटे छोटे पैकेट्स की सूरत में भेजा जाता है, जिनको चंक्स कहते हैं, और हर पैकेट में वीडियो के बिट्स के अलावा उसका सीक्वेंस और सर्वर का IP एड्रेस शामिल होता है। ये तमाम पैकेट्स डाटा सेंटर से मुख्तलिफ रास्तों के ज़रिए होते हुए यूज़र के सेल या लैपटॉप तक पहुंचते हैं, और फ़ोन में पहुंचने के बाद पैकेट्स दोबारा उसी सीक्वेंस में रीअसेंबल होते हैं जिसमें उनको डाटा सेंटर से भेजा गया था। इस दौरान किसी वजह से अगर कोई पैकेट सेंड नहीं हो पाता तो ब्राउज़र डाटा सेंटर को एक याद दहानी मैसेज उस पैकेट को दोबारा सेंड करने के लिए भेजता है। इसके अलावा डाटा को उसकी दुरुस्त जगह पहुंचाने के लिए IP एड्रेस, डोमेन्स के साथ साथ मुख्तलिफ प्रोटोकॉल का इस्तेमाल भी किया जाता है। इन प्रोटोकॉल्स में HTTP, HTTPS, TCP/IP या RTP प्रोटोकॉल्स शामिल हैं। इन प्रोटोकॉल्स में डाटा के सोर्स और डेस्टिनेशन के अलावा राउटर एड्रेस की तमाम इंफॉर्मेशन को अटैच किया जाता है, जो डाटा को उसकी असल जगह मुंतकिल करने में मदद देता है, जबकि हर वेबसाइट और एप्लीकेशन अपने काम के हिसाब से मुख्तलिफ प्रोटोकॉल्स का इस्तेमाल करती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हमारी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, और मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और नई आने वाली वीडियो तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।